اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور صلاۃ پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ اور سلام پڑھو۔ تو آج کل ایک مسئلہ بہت عام ہو رہا ہے اور لوگوں میں گمراہی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور آپ کے صحابہ پر بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ تو اب لوگوں کو صحابہ کرام پر درود پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام پر درود پڑھنا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، یا دکھائیں کہاں صحابہ پر درود لکھا ہوا ہے۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام کا بغض ہے، وہ ایسے سوالات کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض سادہ لو مسلمان، بعض سادہ لو لوگ ان کے اس جال میں پھنس جاتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کی قرآن و سنت کے حوالے سے، قرآن و حدیث کے حوالے سے اس کی وضاحت کر دی جائے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن کریم سے دلائل پیش کریں گے، اس کے بعد حدیث پاک سے چند دلائل پیش کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ وہی ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے، صلاۃ ہے اور رحمت ہے، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 157 ہے۔ اور جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی، اے اللہ تو رحمت بیج۔ صلاۃ کا معنی رحمت ہے۔ اگر ہم صلی کا معنی صلاۃ بھی کر لیں، درود نہ کریں، رحمت نہ کریں، تو پھر بھی یہ درست ہوگا کہ اللہم صلی علی، اے اللہ تو صلاۃ بیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر، یا اے اللہ تو درود بیج، یا اے اللہ تو رحمت بیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ تو جب قرآن کریم میں بھی یہی ارشاد فرمایا گیا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود اور اس کی رحمت ہے۔ تو اس آیت میں، اس آیت کے مصداق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، جو کہ صبر کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اور دوسرا سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103 ہے
اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، فرمایا ان کے مالوں سے صدقہ لو، تطہرہم وتزکیہم بہا، جس کے ساتھ ان کو پاک کرو اور ان کا تزکیہ کرو، وصلی علیہم، اور ان پر درود بھیجو، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا ان کے لیے درود پڑھنا، درود بھیجنا جی ان کے لیے سکون کا باعث ہوگا۔ تو یہاں پر بھی صلاۃ اور درود کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں صحابہ کرام کے لیے۔ اور پھر فرمایا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 43 ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، هو الذی، فرمایا وہ اللہ ہے، یصلی علیکم، جو تم پر درود بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے۔ تو یہاں پر بھی صحابہ کرام کے لیے درود کا اور صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک نمبر 1497 ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صدقہ پیش کرتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے، اللہم صلی علیہم، اے اللہ ان پر رحمت بھیج، ان پر درود بھیج۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میرے والد نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صدقہ پیش کیا تو فرمایا، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ آل ابی اوفا پر درود بھیج، جس طرح ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا۔ تو یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے لیے درود پڑھنے کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، 1533 نمبر ہے حدیث پاک کا، ایک صحابیہ نے عرض کی کہ میرے لیے اور میرے خاوند کے لیے دعا فرمائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ علیہ وعلی زوجک، فرمایا اللہ تبارک و تعالی تجھ پر اور تیرے خاوند پر درود بھیجے، رحمت نازل فرمائے۔ اور موطا میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کا عمل بیان فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے پاس کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ پھر اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی درود پڑھا۔ اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اس وقت جب ان کی شہادت ہو چکی تھی اور ان کو کفن میں لپیٹا گیا تھا، تو وہ آئے اور آ کر وہاں فرمایا، فقال صلی اللہ علیہ، فرمایا اللہ تجھ پر رحمت نازل کرے۔ تو یہاں پر بھی صلی کے الفاظ آئے ہیں، یعنی قرآن کریم میں اور احادیث میں کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کے، صحابہ کرام پر درود پڑھنے کے الفاظ آئے ہیں۔ اور اسی طرح جو صحابہ کرام ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل بھی داخل ہے، اہل بیت بھی داخل ہیں۔ تو جب ہم صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں تو ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آل اور آپ کے اہل بیت بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے، آپ کی آل پر بھی درود پاک پڑھا جائے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام پر بھی درود پاک پڑھا جائے، یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے، اور صحابہ کرام کا بھی یہ امر رہا ہے کہ وہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے تھے، ساتھ صحابہ کرام پر بھی درود پڑھتے تھے۔ تو جس کسی نے یہ بات کی ہے کہ صحابہ کرام پر درود پڑھنا یہ کہیں لکھا نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن نہ پڑھتا ہو، یا قرآن اس نے اگر پڑھا ہوگا تو قرآن کریم کو سمجھا نہیں ہوگا۔ بہت ساری ایسی آیات ہیں جن میں صحابہ کرام پر درود پڑھنے کا اور صلاۃ پڑھنے کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔